ہو بہو عباس تھے شیرے خدا کا آئینہ، بے شک ہو بہو عباس تھے شیرے خدا کا آئینہ، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے التماس کروں گا تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. جی شکریہ. تو انشاءاللہ بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ ولایت یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. تو انشاءاللہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اس کی 5 آیتیں اس کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ، اس کی سعادت حاصل کروں گا، اور پھر 2 اور آیتیں اسی سورہ کی ہیں، اس کا متن بتاؤں گا انشاءاللہ، اور بہت مختصر سی تفسیر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. اس کا ترجمہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اپنی بیویوں کی خوش نویدی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا حکمت والا ہے. اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو بریکٹ میں ہے اس نے دوسری کو بتا دی. جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیویوں کو کچھ تو بات بتائی کچھ نہ بتائی. تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبر رکھنے والا ہے. اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو، تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبریل
اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی ہیں، وہ ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو کہ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، فرمانبردار اور توبہ کرنے والیاں ہیں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں ہیں، بن شوہر اور کنواریاں ہیں۔ صدق اللہ علیہ عظیم۔ صلوات۔ اللہم صلی صلی علی اللہ محمد محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ۔ جی سلامت، شکریہ۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، ان کے تاریخی بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ پہلی آیت میں بیویوں کی سازش سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کھانا بند کیا، آپ اس سے واقف ہیں۔ تو اللہ نے رسول اللہ کو سمجھایا کہ بیویوں کی وجہ سے حلال چیز کو اپنے پر حرام مت کرو۔ پھر ایک بیوی سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کہا، مگر اس بیوی نے راز کو فاش کر دیا۔ تو ہم سب واقف ہیں بیوی کون تھی، بہرحال ہم نہیں جانتے صاحب۔ تو اس وقت اللہ کو بہت برا معلوم ہوا، بلکہ رسول بھی بہت ہی رنجیدہ ہوئے۔ اور بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مہینے کے رسول اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے گئے کسی اپنے رشتہ دار کے پاس۔ اچھا، بہرحال تو جو سخت تنبیہ اللہ نے دی ہے، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ خود جبرائیل مومن بندہ یعنی امام علی، امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امام علی کی طرف اشارہ تھا، اور دوسرے فرشتے رسول کے حامی ہیں۔ اور نمبر 5 آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دونوں کو رسول نے طلاق دے دی تو تم سے بہتر بیویاں اللہ دیں گے، جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرمان بردار ہیں، توبہ کرنے والی ہیں، عبادت گزار ہیں، روزے رکھنے والی ہیں۔ تو یہاں اس سے ہم ایک مطلب یہ اخذ کر سکتے ہیں، یا کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں بیویوں میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، یا کم تھیں۔ جی سبحان اللہ۔ جی آگے چل کے اسی سورہ کی آیت نمبر 10 ہے، تو اس کا میں صرف مطلب متن بتاتا ہوں۔ خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، اور دونوں نے ان کی خیانت کی تھی، یعنی وہ نافرمان بردار تھیں۔ تو خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کوئی چیز بھی کام نہیں آئی۔ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ داخل ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں داخل ہو جائیں، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی دونوں۔ اور پھر اس کی اپوزٹ جو اللہ نے مثال دی ہے، تو اور مومنوں کے لیے ایک مثال فرعون کی بیوی کی ہے۔ فرعون کی بیوی نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اس کے اعمال سے نجات دے، بخشش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔ تو اب ہم جیسے جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک حضرت رسول اعظم کی بیوی کو بہت اونچا درجہ دے دیا ہے، اور جو 2 بیویوں کا ذکر اوپر ہے وہ بیوی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ اور پھر حضرت آسیہ بنت مزاحم کا ذکر کیا ہے کہ حالانکہ وہ ایک مشرک بادشاہ کی بیوی تھیں فرعون کی، مگر وہ مومنہ تھیں، اور اللہ نے ان کی پاک دامنی اور عصمت کا ذکر کیا ہے۔ تو مختصراً یہ چیزیں اتنی صاف صاف لکھی ہوئی ہیں کہ اگر مسلمان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ان کو حقائق کی تہ میں جانے کا بہت آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی زبردست جو ہے آج آیات کا جو انتخاب کیا ہے۔ ویسے ان آیات کو پڑھ کے نا وہ ایک چیز پہ ایمان آپ کا اور مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے،
وگرنہ ان کا بس چلتا تو یہ آیات بھی نکال دیتے جس میں پکڑے جاتے ہیں اتنے کھلم کھلا یہ. جی تو جی جی ماشاء اللہ. تو ایک لفظ 2 لفظ اور کہوں اگر آپ کی اجازت ہے جی تو. جی جی پلیز. تو جو آیت نمبر 10 ہے اور 11 ہے اس کو آیت نمبر 5 کے بعد ہونا چاہیے تھا, مگر اس سے مطلب اتنا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن اس کو نکال ہی دیتے قرآن سے, تو اللہ نے ہٹا دیا اس کو وہاں سے اور نمبر 10-11 پہ لگا دیا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. صلوات پڑھیے جی ایک, اور محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد. جزاک اللہ. بات کروں گا جناب رفت سلطان صاحب سے تشریف لائیں اور حدیث کسا کی تلاوت کریں. جناب رفت سلطان صاحب. وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك
فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل صل على على محمد محمد. ثم آتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزعية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة بعد رسالاتهم فاطمة وأبوها وخالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. قال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزعية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين والله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وقضيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني نبيا بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين
وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى محمد وجل فرج. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العلا وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. بانی مجلس جناب قمر عابدی صاحب اور ان کے عزیزوں کے توفیقات میں اضافہ فرما. سب ہی کے مرحومین کی مغفرت فرما. مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. بانی جناب غضنفر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما. مجلس جتنے مجلس میں تشریف فرما ہے میرے معبود، ان کی جو نیک حاجات و حاجات کو پورا فرما. حضور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. جازب بھائی جی حسنین بول رہا ہوں. میں نے اصل میں اس کو کنفرم کیا تھا، وہ جو اس دن مسئلہ ہوا تھا کہ مصر طرح پہ جو مصرع کہا جاتا ہے اس کو تزنیم ہی کہتے ہیں. مطلب کسی سے میں نے کنفرم کروا. ہاں تزنیم کہتے ہیں. تزنیم اوکے تزنیم بالکل نہیں تزنیم نہیں تزمین. مزین کرنے سے تزمین. مزین کہتے ہیں خوبصورت کو، تزمین کہتے ہیں اس کے ضمن میں کوئی دوسری چیز لانا. ضمن میں بالکل صحیح. ضمن سے تزمین ہے. کیا بات ہے. جی مولانا صاحب آپ نے صحیح فرمایا. بالکل بہت شکریہ جزاک اللہ. تھینک یو فار دیٹ. وہ بات ایک بڑا مشہور ایک مصرع ہے جہاں سے بھائی جی کہ ایک مصرع طرح تھی، اس کی تضمین کسی نے لگائی تھی کہ آمد حیدر سے کعبے کا مقدر بن گیا. واہ 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 واہ. یہ تھی کہ یہ تھا مصرع طرح آمد حیدر سے کعبے کا مقدر بن گیا. تو اسی پہ کسی نے تضمین لگائی تھی کہ رشک سے دیکھتا ہے بیت المقدس آج تک. واہ 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 واہ. آمد حیدر سے کعبے کا مقدر بن گیا. آج آپ نے جو نا ہمارے ڈاکٹر صاحب کی کمی کسی حد تک پوری کی ہے. میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا ایک قطع جو ہے انہوں نے آج ہی ہم سے شیئر کیا، انہی کی نیابت میں پیش کیے دیتا ہوں. جیسے بقول ڈاکٹر صاحب کے شاید کسی قابل ہو تو انہی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے. ہوا ہوں خواہ میں شبیر کی دربانی کا، ہوا ہوں خواہ میں شبیر کی دربانی کا، فقر میں بھی ہے مزہ تخت سلیمانی کا. ہوا ہوں خواہ میں شبیر کی دربانی کا، فقر میں بھی ہے مزہ تخت سلیمانی کا. مجلس سے سبت پیمبر سے جو منسوب ہوا، مجلس سے سبت پیمبر سے جو منسوب ہوا، مثل دیبل وہ یہاں وقت کا یعقوب ہوا. ہمارے ڈاکٹر صاحب کی شاعری ہے، انہی کی نیابت میں نے سنائی. اب میں التماس کروں گا آپ سب سے کہ ہمارے جو بانی ہیں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، ان کے مرحومین کے لیے، بالخصوص ان کے والدین کے لیے، آپ تمام کے مرحومین کے لیے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ
اللہم صلی علی محمد محمد. بہت بہت شکریہ. حاجی سر حاضر میں التماس کروں گا ہمارے بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے منقبت خان جناب شہریار مدد صاحب سے. شہریار بھائی آج ہی میں آپ کا وہی کلام دوبارہ سن رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. ماشاءاللہ جتنی مرتبہ سنتے ہیں اتنا ہی لطف آتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے اس نے سماعت سب کی محبت ہے، اور باقی تو مولا کا ذکر ہے، وہ خود اپنی جگہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے. ہم تو بس بے شک. آج پھر ایک خوبصورت ذکر جو ہے اور سنا دیجیے. پر محمد و آل محمد صلوات. اور خوبصورت ذکر کو خوبصورت لوگ پڑھتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے. آپ کی محبت میں نہیں سمجھتا میں اس قابل الفاظ کے. بس اختصار کے ساتھ ایک قطع مولا عباس کی شان میں اور انہی کی شان میں سلام کی چند اشعار. ایک دفعہ ان کی خوشنودی کے لیے درود پڑھ لیں. محمد وعلی محمد. یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی. یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی. اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی. واہ واہ بہت خوب. اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی. یہ لینے والوں کے تو کشکول بھرے دیکھے ہیں. واہ واہ واہ. جی جی یہ لینے والوں کے تو کشکول بھرے دیکھے ہیں، پر دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی. سبحان اللہ سبحان. دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی. یاد غازی. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی اس نے سماتے ایک دفعہ اور آپ سے درود کی درخواست کروں گا. تمام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذکر ان کی آوازیں، ان کا کلام ہمارے درمیان زندہ ہے ان کی بدولت. اسی حوالے سے استاد پیارے خان نے ایک حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شان میں ایک سلام پڑھا تھا، اسی کی چند اشعار. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس. نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. درود پڑھے محمد والے محمد. حرملا بے شیر سے
نظریں ملاتا کس طرح. دیکھیے کہ چچا بھتیجے کی کیسے مماثلت جو ہے شاعر نے کری ہے کہ مرملا بے شیر سے نظریں ملاتا کس طرح. آنکھیں تھی اصغر کی لیکن روب تھا عباس. آنکھیں تھی اصغر کی لیکن روب تھا عباس کا. کہ ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ. بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ. بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس. بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا. اور شعر سنے کہ بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا. کہ بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا. ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا. ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا. اور آخر میں مصائب کے دو شعر کہ سر کہیں سینہ کہیں بازو کہیں گردن کہیں. کہ سر کہیں سینہ کہیں بازو کہیں گردن کہیں. ارے گھاٹ پر بکھرا ہے لاشا جا بجا عباس کا. کہ گھاٹ پر بکھرا ہے لاشا جا بجا عباس کا. ہائے پردے گا محافظ عمر بھر یاد آئے گا. ہائے پردے گا محافظ عمر بھر یاد آئے گا. کیسے غم بھولے گی زینب ردا عباس کا. کیسے غم بھولے گی زینب کی ردا عباس کا. نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. درود پڑھیں محمد آپ حق ادا کر دیتے ہیں ماشاءاللہ پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم کے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا خطیب اہل بیت مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں, ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بصمد اللهم كفوا احد قل اعوذ بصمد اللهم ولم يكن له كفوا احد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أنا سيد النبيين وعلي ابن أبي طالب سيد الوصيين وإن أوصيائي بعدي 12 اولهم علی ابن ابی طالب وآخرهم المہدی صلوات چونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی مناسبت سے آپ حضرات نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب بانی مجلس ہیں، خداوند عالم سے بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور کوئی مومن آج خاص حاجت لیے ہوئے ہے اس مقدس بارگاہ میں، تو پروردگار اس کی اس حاجت کو پورا فرما اور مریضوں کو شفا عطا فرما۔ کیونکہ مجلس کی مناسبت ظاہر سی بات ہے شب جمعہ کے اعتبار سے ہوتی ہے آپ حضرات کے یہاں، اور ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ آج میں نے یہ سوچا کہ میں ہدایت کے اس مرکز کا کائنڈلی میوٹ کر لیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نوائز آ رہا ہے قبلہ کے خطاب میں، پلیز میوٹ کر لیجیے گا، بہت شکریہ۔ ہدایت کا وہ مرکز کہ جہاں اب عالم بشریت کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ کوئی ایسا منجی عالم بشریت آئے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو نجات ملے، اور جو انسان تشنا ہے اپنی پیاس کو عدالت و انصاف کے ذریعے سے بجھائے، تو لہذا کوئی شخصیت کائنات کے اندر ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو سب کی داد رسی کے لیے کافی ہو۔ انسانیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو ابھی تک اس عالم وجود میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو سب ایک نقطۂ نظر پہ جمع ہو کر یہ کہیں کہ ہاں ہمیں اس کا انتظار تھا، لیکن اللہ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور اتنا بہترین اہتمام فرمایا ہے اللہ نے اس ہدایت کا کہ وہ نبی خدا جسے اللہ نے خلیل بھی بنایا ہے، اپنا دوست بھی بنایا ہے، جسے اللہ نے اپنی امامت بھی دی ہے، اللہ نے اس کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام اسماعیل رکھا گیا اور دوسرے کا اسحاق رکھا گیا۔ آپ دونوں کا فرق ذرا سا میرے ساتھ رہ کے پہچان لیجئے تو آپ کو آئندہ آنے والی باتوں میں لطف آئے گا۔ حضرت اسماعیل کی جب نسل آگے بڑھی ہے تو ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ 2-4 آدمی، ہزارہ آدمی حضرت اسماعیل کی نسل میں آئے، لیکن حضرت اسماعیل کی نسل میں نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، نہ کوئی نمائندہ خدا، صالحین ہیں، اللہ کے بندے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسماعیل کی نسل جیسے جیسے آگے بڑھی ہے اس میں اللہ نے سلسلے نبوت کو ختم کر دیا۔ لیکن حضرت اسحاق کی نسل، میں بات کو پوری کروں گا، ذرا ادھر ادھر نہ جائیے گا، تاکہ پہلے جملے میرے معترضہ رہیں گے، اعتراض والے، دوسرے جملے اس کا جواب ہوں گے۔ لیکن اسحاق کی نسل کے لیے، اسحاق کی نسل میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آپ دیکھیے گا بنی اسرائیل کے انبیاء کا ڈھیر لگا ہوا ہے، 1-2 نہیں ہے، بہت سارے انبیاء اسحاق کی نسل میں آئے۔ آپ دونوں کا ذرا سا فرق پہچانیے، اللہ نے اسحاق کی نسل میں اتنے سارے انبیاء رکھے، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ نے ایک نبی بھی نہیں رکھا، صالحین ہیں، اللہ کے عبادت گزار۔ اسحاق نے تو کوئی قربانی بھی نہیں دی، اور اسماعیل نے اتنی بڑی قربانی دی کہ عالم جوانی میں باپ نے سے خواب دیکھا تھا تو اسماعیل نے اس بات کو کہہ دیا، بابا جو آپ کو حکم ملا ہے اسے آپ پورا کر دیجیے، اور گلے پہ چھری بھی رکھوا دی، اور گلے کے اوپر چھری بھی رکھوا دی، یعنی اللہ کی رضا میں قربانی دینے کو تیار، اپنا گلا کٹوانے کو تیار۔ اس کے باوجود بھی نسل اسماعیل میں انبیاء نہیں ہے، نسل اسماعیل میں نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن وہ اسحاق کہ جس نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، اگر قربانی دے دیتے کوئی اسحاق، سوائے اس کے کہ اللہ کی جانب سے نبی ہے، تو بہت سارے ایسے انبیاء ہیں، اور وہاں
انبیاء کا سلسلہ اور ڈھیر لگا ہوا ہے اور ایک پورا سلسلہ. یہ کیا راز الہی؟ اس راز الہی کو تو دیکھنا پڑے گا کہ مسئلہ ہے کیا. اور کمال کی بات یہ دیکھیے آپ، نسل اسحاق جب چلی ہے انبیاء کی شکل میں تو ان کا آخری نبی ہے عیسیٰ، اور اس نبی کو بھی اللہ نے اٹھا لیا اور چرخ چہارم پہ محفوظ رکھا. حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اسحاق کی نسل سے چرخ چہارم پر رکھ لی. اور حضرت اسماعیل کی اتنی قربانیاں تو الیاذ باللہ خاکم بدہن، اتنی تبلیغ، اتنی جافشانی، کیا ساری بیکار ہو گئی؟ نہیں. اللہ اپنی مصلحتوں کو، اللہ اپنے راز کو بہتر جانتا. ہم اس کے راز تک نہیں واقف ہوئے، نہ اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اللہ نے عجیب اہتمام فرمایا. اللہ نے اسماعیل تک انبیاء کا سلسلہ نسل اسماعیل میں رکھا، اس کے بعد نہیں رکھا. کیوں؟ تاکہ لوگ انتظار کرنے کے نسل اسماعیل میں عادی بن جائیں. سبحان اللہ. تاکہ لوگوں کو انتظار کرنے کی عادت ہو جائے. ارے بھائی اسماعیل کی نسل میں کوئی نہیں آ رہا، اسماعیل کی نسل میں کوئی نہیں آ رہا، اور اسحاق کی نسل ہے چلتی چلی آ رہی ہے یہاں تک کہ عیسیٰ میں پہنچ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چرخ چہارم پہ محفوظ بھی رکھ لیا. اور اسماعیل کی نسل میں لوگ انتظار کر رہے ہیں، کوئی نبی نہیں آ رہا، کوئی نبی نہیں آ رہا. لیکن اللہ نے انتظار ایسا کرایا کہ ایسا نبی اسماعیل کی نسل میں دیا جو سارے انبیاء سے افضل کہلایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایک مدت انتظار کرانے کے بعد، ایک مدت کے بعد، اتنے سالوں کے بعد اللہ نے جناب اسماعیل کی نسل میں ایک پیغمبر دیا. اور پیغمبر بھی وہ دیا. اب یہ ان جملوں کا جواب ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی نبی نہیں، لیکن یہاں آ کر کے پیغمبر کو نسل اسماعیل میں رکھا. اور دوسری بات، اب اللہ کو فضیلت بھی بیان کرنی تھی نسل اسماعیل کی، تو نسل اسماعیل چلی آگے. جب آگے چلی اور آخری نبی آئے تو اسی نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی جو برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی. اور ان کی کتاب کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں وقت ملنے پر اپنی جگہ پر جب مسائل آئیں گے وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ کتنا بہترین اہتمام آپ نے ارشاد فرمایا ہے پیغمبر نے جو حدیث ارشاد فرمائی. پیغمبر حدیث ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، برادران اہل سنت جو اس حدیث کو لکھتے کہتے ہیں رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت پڑھ رہا ہوں صحیح ترمذی کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، اور یہ چھپی ہے ٹرکی میں، اور 1292 میں یہ کتاب چھپی ہے ان کے یہاں. تو آج سے تقریباً 150 سال پرانی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے بھی اس حدیث کو چھاپا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا سید النبیین، میں نبیوں کا سردار ہوں. وہ علی ابن ابی طالب سید الوسین، علی ابن ابی طالب وسیوں کے سردار ہیں. وہ ان اوصیائی بعدی 12، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. اولہم علی، پہلے ان کے علی ہوں گے. آخرہم المہدی، اور ان کے آخری کون ہوں گے؟ مہدی ہوں گے. اس حدیث کو جوینی نے فرائض السمتین میں لکھا. برادران اہل سنت کے عالم دین ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بیان فرمایا. آپ کہیں گے ہمارے موضوع سے اس کا ربط کیا ہے؟ ہمارے موضوع سے اس کا ربط یہ ہے، وہ اللہ جس نے اسماعیل کی نسل میں انبیاء کو نہیں رکھا سوائے محمد مصطفیٰ کے، محمد مصطفیٰ کو بھی ایسا وسیع بنایا، ایسا اللہ نے اپنا جانشین بنایا، اللہ نے اپنا نبی بنایا، اللہ نے اپنا رسول بنایا کہ انہی کی نسل میں 12 ایسے رکھے. توجہ چاہ رہا ہوں، جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا 12 ایسے رکھے کہ ان کا جو آخری ہوگا، جسے ہم مہدی کہتے ہیں، جو کتابوں میں جس کا لقب مہدی ہے، ان کا جو آخری ہوگا، اسحاق کی نسل کا جو آخری عیسیٰ ہے، وہ اس مہدی کے پیچھے آ کے نماز پڑھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، میں آپ کو کسی ایک موضوع کی طرف لے جا رہا. یعنی اللہ نے انتظار کرایا محمد مصطفیٰ کا تاکہ امت انتظار کی عادی بن جائے. پھر اللہ نے انتظار کی جب عادت ڈلوا دی تو محمد مصطفیٰ کی نسل میں سے کوثر سے ہوتا ہوا ایک امام اور انتظار کی عادت اس کی ڈلوائی جا رہی ہے. اور وہ بھی
اسحاق کی نسل والے یا بنی اسرائیل اس بات کو نہ کہہ دیں کہ ہمیں انتظار کی عادت نہیں ہے. عیسیٰ جیسے صاحب شریعت کو بھی انتظار کرایا ایک ایسی شخصیت کا جو محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہے، تاکہ بنی اسرائیل بھی انتظار کرے، قوم یہود بھی انتظار کرے، قوم نصارہ بھی انتظار کرے اس آنے والے کا، اور وہ یہ دیکھے جب ہمارا خود نبی جو صاحب شریعت ہے اپنی شریعت کو منسوخ کر کے، اپنی شریعت کو ختم کر کے اس شریعت کے پیچھے سجدہ کرے گا جو محمد مصطفیٰ شریعت لے کے آئے تھے. پیدا فرمائی دان گرامی، یہ فلسفہ الہی ہے اللہ کا، اس نے یہ بیان فرمایا ہے. اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرایا جا رہا ہے تاکہ تمام امت اس کا انتظار کریں، اور اللہ یہ بیان فرما دے محمد مصطفیٰ کی نسل سے جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے افضل ہے. اب وہ جملہ اسماعیل کی قربانی رائے گا نہیں گئی ہے، بلکہ اسماعیل کی قربانی نے تو اتنا بڑا ہدیہ پیش کیا ہے، اتنا بڑا کارنامہ پیش کیا ہے کہ اللہ نے ظہور امام تک نسل اسماعیل کو ثابت کر کے اور نسل اسماعیل کا انتظار کر کے پوری کائنات والوں سے یہ بتا دیا نسل اسماعیل نسل اسحاق سے کہیں افضل ہے، اس لیے کہ مفضول پیچھے نماز پڑھتا ہے، افضل نماز پڑھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اب وہ امام مہدی جن کے لیے ہمارے یہاں برادران اہل سنت نے خود لکھا ہے. اچھا، یہ جو القاب ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہمارے امام کے اتنے القاب کیوں ہیں. علماء اہل سنت نے اور علماء اہل تشیع نے 151 لقب لکھے ہیں امام عصر کے. 151 القاب لکھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور کوئی نئی چیز نہیں ہے. جس طریقے سے پیغمبر اسلام کے القاب تھے اور نام تھے، مثال کے طور پر محمد تھا، احمد، طٰہٰ، یاسین، بشیر، نذیر، سمجھ رہے ہیں، اور انجیل کے اندر فارقلی تھا جو لغت سریانیہ میں تھا، اور برکلتوس جو لغت یونانیہ میں پیغمبر کا نام تھا. اسی طریقے سے امیر المومنین کے بہت سے نام تھے، علی، حیدر، مرتضیٰ، ایلیا سریانیہ میں تھا. اسی طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بہت نام ہیں، تاریخ نے بہت لکھے، فاطمہ، زہرا، بتول، مبارکہ، محدثہ، طاہرہ، صدیقہ وغیرہ، یہ تمام لکھے. اسی طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اسم گرامی اور ان کے القاب تاریخوں نے لکھے، برادران اہل سنت نے لکھے، برادران شیعہ نے لکھے. وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا لقب مہدی ہے، دوسرا حجت ہے، تیسرا قائم ہے، چوتھا منتظر ہے، خلف صالح ہے، صاحب الامر ہے، سید ہے، امام ثانی عشر ہے، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں. اب پہلا لفظ ہے امام کا، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. ابو سعید خدری ارشاد فرماتے، برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے، کہتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اسم المہدی اسمی، مہدی کا نام میرا نام ہوگا. پیغمبر کا نام تھا محمد، تو امام کا نام بھی میم ہے، میم دال ہوگا. احتراماً اس نام کو ٹکڑوں میں پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یعنی ان کا نام بھی مہدی ہوگا. اب امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے مولا کائنات کہ مہدی کا نام مہدی کیوں رکھا گیا. مولا سے پوچھا گیا کہ اسم المہدی مہدی کیوں رکھا گیا، تو آپ ارشاد فرماتے لأن اللہ تعالی یہدی ہے ویرشدہ الی امور الخفیہ. اللہ نے ان کا نام مہدی یا ان کا لقب مہدی اس لیے رکھا ہے کہ جو امور چھپے ہوئے ہیں ان کی طرف یہ آ کر ہدایت فرمائیں گے. سبحان اللہ. التی لا یطلع علیہا احد، ایسے امور چھپے ہوئے ہوں گے جس پہ کسی کی نگاہ نہیں ہے، کوئی مطلع نہیں ہے. جب کوئی مطلع نہیں ہے تو صرف امام مہدی کو اطلاع ہے، امام مہدی آ کر کے اس کو بیان فرمائیں گے. اب پانچویں امام کی ایک حدیث، کسی نے امام سے پوچھا آپ کے جد کا نام، آپ کے اولاد میں امام مہدی کا نام امام مہدی کیوں رکھا گیا؟
امام نے ارشاد فرمایا اذا قام مہدینا اہل البیت، جب ہمارے اہل بیت کا مہدی کا قیام ہوگا، قسما بالسویہ، تو وہ عدالت کی بنیاد پر سب کو برابر کی تقسیم دیں گے، وعدل فی الرعیہ، اور جو رعایا ہوگی اس میں عدل و انصاف کریں گے، فمن اطاعہ فقد اطاع اللہ، جو امام مہدی کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ومن عصاہ فقد عصى اللہ، اور جو امام مہدی کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ وانما سمی المہدی، مہدی کا نام مہدی اس لیے رکھا گیا لانہ یہدی الی امر خفی، وہ جو چھپے ہوئے امور ہیں ان کی طرف ہدایت فرمائیں گے، ان کو لوگوں کو بتائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ امام مہدی کا لقب تھا، جو آپ کا نام بھی ہے لقب بھی ہے، حالانکہ اصل نام تو میم ہے، میم دال ہے، لیکن یہ القاب جتنے بھی ہیں مہدی کے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان میں ایک لقب ہے امام کا القائم، قیام کرنے والا۔ اچھا، یسمى بالقائم، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب جو قائم رکھا گیا، کسی نے اس مرحلے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، بلکہ ابو حمزہ شمالی نے 5ویں امام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ الست کلکم قائمین بالحق، کیا تم سب کے سب قائمین بالحق نہیں ہو؟ کیا آپ سب کے سب نے حق پہ قیام نہیں کیا؟ تو 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں بلا، ہاں ہم نے سب نے قیام جو کیا وہ حق پہ کیا۔ تو اب ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں فلما سمی القائم قائما، تو پھر قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ حدیث واقعا عجیب و غریب حدیث ہے عزیزان گرامی، میں صبح ایک کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں مجھے سارے صفات ملے جو پوری آقا کے اوپر ہے۔ میں نے سوچا کہ کچھ مجلس ہمارے آقا کے اوپر بھی ہونی چاہیے، جس کی غیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جو ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ اب اس میں یہ سلسلہ میرا ذرا سا آگے رہے گا اگر کوئی مناسبت نہیں آئی۔ تو امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے قائم کو قائم کیوں کہا جاتا؟ اب ہمارے 5ویں امام ارشاد فرماتے قال، امام نے ارشاد فرمایا لما قتل جدی الحسین، جب میرے دادا حسین قتل کیے گئے، یعنی جب ان کی شہادت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، زجت الملائکہ الی اللہ عز وجل بالبکاء والنحیب، تو ملائکہ نے ایک چیخ ماری، ملائکہ روئے، ملائکہ چلائے، بالبکاء والنجیب، بکا کہتے بہت تیز رونے، یعنی آوازیں نکالنے کو ملائکہ روئے، اعلان قال، یہاں تک کہتے رہے ثم کشف اللہ، جب ملائکہ رو رہے تھے تو اللہ ذاتہ وحدہ لا شریک نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، دیکھیے زان گرامی اب سنیے آپ فضیلت آل محمد کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے امام حسین کا زمانہ، قتل ہوئے سن 61 ہجری کے شروع میں، اس وقت ملائکہ نے رونا شروع کیا امام حسین کے قتل پہ، تو اللہ نے ولد حسین میں سے امام حسین کی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کب ان کی ولادت ہوئی، تو حدیث کیا بیان کرتی ہے؟ امام حسین کے ولد میں، امام حسین کی نسل میں سے اللہ نے ملائکہ کو ائمہ کو دکھایا، یعنی ملائکہ نے حسین کی نسل میں سے امام دیکھے، کب؟ جب قتل حسین ہوا۔ ابھی 6 امام آئے نہیں دنیا میں، 5ویں ہی 2-2.5 سال کے ہیں، لیکن ملائکہ نے تمام ائمہ کی زیارت کی حسین کے قتل کے موقع پر۔ فسرت الملائکہ بذالک، ملائکہ خوش ہوئے ان تمام ائمہ کو دیکھ کے۔ فاذا احدهم قائم یصلی، جب ملائکہ نے ان تمام کی زیارت کی جو نسل حسین میں امام تھے، تو ان میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اما 255 ہجری میں تو یہ ظاہری طور سے آئے ہیں، ملائکہ نے ان کا کی زیارت حسین کے قتل کے وقت بھی کر لی ہے، جب حسین کا قتل ہوا۔ ان میں سے ایک کو دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقال عز وجل، اللہ نے کہا بذالک القائم انتقم منہم، یہ وہ قائم ہے جس کے ذریعے سے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس روایت سے کیا ہم اس کو درک کر سکتے ہیں، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والا وہ قائم ہوگا جو آج پردہ غیب میں ہے۔
اس کی زیارت سن 61 ہجری میں اللہ نے ملائکہ کو کرا دی ہے۔ اب جو لوگ منکر قائم ہیں وہ اسی وجہ سے منکر قائم ہو رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ آنے والا ہمارے آبا و اجداد سے خون حسین کا بدلہ لے گا، اس لیے انہوں نے صریح طور پر انکار کر دیا۔ جی توجہ چاہتا ملاحظہ فرمائیے آپ، اس لیے ان لوگوں نے صریح طور پر امام مہدی کا بہت سے افراد نے انکار کیوں کیا؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ آنے والا بدلہ لے گا تو ہمارے بزرگوں کی پول کھلے گی، اور جنہوں نے قتل کیا ہے بتائیں گے امام مہدی آ کے کہ یہ حسین کے قاتل ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت آئی، القائم لقیامہ بالحق، قائم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کا قیام فرمائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب تیسرا لقب امام کا، اب امام کے القاب تو بہت ہیں لیکن میں اپنے وقت کے اندر چونکہ عادی ہوں ختم کرنے کا، المنتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ ہم نے بتایا مہدی کیوں کہتے، ہم نے بتایا قائم کیوں کہتے، اب تیسرا لقب منتظر، وَيُسَمَّى بِالْمُنتَظَرِ، انتظار جس کا کیا گیا ہو۔ منتظر ہم ہیں، انتظار کرنے والے، منتظر وہ ہیں جن کا انتظار کیا گیا۔ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا وَلَا يَزَالُونَ يَنْتَظِرُونَ ظَهُورَهُ وَخُرُوجَهُ لِتَطْهِيرِ الْكُرَّ الْأَرْضِيَ مِنْ كُلِّ ظُلْمٍ وَجَوْرٍ۔ ہر انسان آواز دے گا، کہاں ہے وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو عدل و انصاف سے دنیا کو بھرے گا۔ امام محمد جواد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت آئی، یا ابن رسول اللہ، کسی نے پوچھا اے رسول خدا کے فرزند، وَلِمَا سُمِّيَ الْقَائِمُ، انہیں ہم قائم کیوں کہتے ہیں اور انہیں ہم منتظر کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِکْرِ، جب کائنات والے ذکر کرنا بھول جائیں گے تو یہ آ کے سب کو زندہ کرے گا، ہر شے کو زندہ کرے گا۔ یہ ایسا قیام کرے گا کہ لوگ اللہ کے ذکر کو بھی جو بھول چکے ہیں اس کا ذکر کرنے لگیں گے، اور لوگ جب مرتد ہو جائیں گے، چونکہ ایک روایت یہ آئی کہ جب آخری زمانہ آگا تو لوگ اپنے ایمان سے مرتد ہو جائیں گے ذرا سی باتوں پر، لیکن جو حقیقی منتظر ہیں وہ مرتد نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا لگاؤ اپنے زندہ ہادی سے رہے گا، زندہ امام سے رہے گا، اور جن لوگوں کا امام زندہ ہوتا ہے وہ مرتد نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہے تاکہ ان کا انتظار ہو جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ ایسا واحد امام ہے کہ صرف اور صرف اس کا انتظار ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کی تمنا اور اس کی حاجت اور اس کی ضرورت خود شہزادی کو 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ شہزادی کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو اس وقت شہزادی نے اپنے آنے والے فرزند کا نام لیا ہے، این المہدی، مہدی کہاں ہے جو میرا بدلہ لے گا؟ یعنی شہزادی چلتے چلتے امام مہدی کی طرف اشارہ کر کے گئی ہے، اور صرف اشارہ ہی کر کے نہیں ہے، کربلا ایک مقدمہ تھا امام مہدی کے لیے، جہاں دین اسلام کی بقا تھی وہاں مقدمہ تھا کربلا کا، یہ وہی حسین ہے جس کی نسل سے ایک مہدی ہوگا۔ کربلا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کربلا ایک مقدمہ بنایا گیا تھا اس امام منتظر کا، کربلا مقدمہ بنایا گیا تھا آنے والی نسلوں کے لیے، اور ایسی قربانیاں جیسے ہمارے برادر عزیز ابھی بیان کر رہے تھے مصائب میں، کربلا کی ہر ایک فرد، ابھی ذاکر اول جو اشعار پڑھ رہے تھے انہوں نے مرثیے کے 2-3 شعر آخر میں پڑھے، اس میں کتنا عظیم وہ جملہ تھا کہ مولا عباس کی شہادت میں سر کہیں تھا، ہاتھ کہیں تھے، بدن کہیں تھا، کون ان کی مصائب کو بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے مصائب کے لیے یہی جملہ مجلس میں آج کے رونے کے لیے کافی ہوگا کہ جب میری شہزادی جناب زینب کربلا میں پہنچی ہے، اور کربلا میں پہنچنے کے بعد امام حسین کی قبر مطہر پر پہنچی ہے،
اور قبر مطہر سے اٹھنے کے بعد سجاد سے کہا بیٹا سجاد مجھے میرے بھیا عباس کی قبر پر لے چل. جب عباس کی قبر پر لے جایا گیا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دیا بیٹا میں نے تجھ سے کہا میرے بھیا عباس کی قبر پر لے کر چل, تو کسی بچے کی قبر پر لے کر کے آیا ہے. ازادارو آپ سمجھ گئے ہوگے یہ جملہ میری شہزادی کا کتنا قیمتی ہے, کتنا پر درد ہے, کتنا آنسو سے بھرا ہوا ہوگا. امام سجاد نے آواز دیا پھوپھی اماں یہی میرے چچا کی قبر ہے, یہی میرے چچا عباس کی قبر ہے. آواز دیا بیٹا پھر میرے بھیا کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے, میرے بھیا کا قد و قامت تو بڑا طویل تھا. آواز دیا پھوپھی اماں جب میرا چچا گھوڑے سے زمین کربلا پر آیا تو میرے ساتھ نے کہا گھیرو یہی تو علی کا بیٹا ہے جس پہ حسین ناز کیا کرتے تھے. تو عباس کے جنازے کے اوپر, عباس کے جسم مبارک کے اوپر اتنی تلواریں برسائی گئی کہ عباس کا جسم مبارک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پھوپھی اماں جب میں سویم حسین کے بعد امام حسین کی شہادت کے تیسرے دن پہنچا اور میں نے جنازوں کو دفن کیا, میں نے دیکھا میرے چچا کا جنازہ زمین کربلا پر بکھرا پڑا ہے. میں نے انہیں جمع کیا, چھوٹی سی قبر کھودی, اس میں دفن کیا. میرا غازی ابا ظالموں نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, کتنا مظلومانہ وقت رہا ہوگا. زینب نے جب دیکھا میرے بھیا کی قبر ہے اپنے آپ کو قبر پہ گرایا. آواز دیا بھیا ابا میری چادر تو نہ بچ سکی لیکن میں تیرا علام گلی گلی کوچا کوچا شہر شہر پھراؤں گی. لو ازادارو زینب نے پرسا دیا عباس کی قبر سے شاید آواز آئی ہوگی شہزادی تیرا یہ غلام دنیا سے رخصت ہو گیا. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وای منقلب یبغون. جزاک اللہ سماعت کروں گا. جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے تشریف لائیں اور زیارت کو دعا کروائیں. جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہترین ذکر رحمۃ اللہ کا متوجہ زیارت. میں اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے, تمام حاضرین کی جانب سے اور ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ ابن رسول اللہ, السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ, السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى, السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی, السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء, السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ, السلام علیکہ یا آثار اللہ وابن صالح والبتر الموتور, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین, فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به. یا مولایا یا ابا عبداللہ, اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من مدلہمات ثیابها, واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين, واشهد انك الامام البر التقي العزيز هادي المهدي,
واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع دینی و خواتم عملی و قلب لقلبکم سلم و امر لامرکم متبع صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا ابن حسین الشہید السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا مقیس الشیع وزوار فی یوم الجزا السلام علیکم یا علی بن موسی الرضا السلام علیکم وعلى آبائك السبع وابنائك الاربع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب اسر الزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریک ہو جائیے اس دعا میں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا سوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عبادات قبول فرمائے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ آج ہم نے جو مجلس میں پڑھا سنا اس کے علاوہ منقبت، سلام، درود، صلوات، حدیث کی ساتھ تلاوت قرآن پاک، اس سب کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پنجتن پاک ہمارے ڈاکٹر صاحب کے والدین کو عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جوار معصومین میں جگہ دے، اور آپ تمام کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور آپ کی تمام دنیا کی اور آخرت کی جو ہے وہ پریشانیاں دور فرمائے۔ جانے سے پہلے آپ سے التماس کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹر ذاکری صاحب کی کوئک اینڈ کمپلیٹ ریکوری کے لیے 5 مرتبہ اما یجیبو کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیبو مضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیبو مضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیبو مضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیبو اما یجیبو مضطر اذا دعا اما یجیبو مضطر اما یجیبو المضطر اذا دعا ويكشف السوء۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ السلام کی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ سب نے ہمارے والدین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھا۔ السمی میں قبل مشکور ہوں آپ سب۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی الہی آمین۔ سر آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شب بخیر، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ، بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس۔